آئیے آج آپ کو ایک ہیرو کی کہانی سناتے ہیں، کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے ہیرو کی نہیں، جن کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک ایسے حقیقی ہیرو کی جن کی بہادری کی داستانیں آج بھی زمین و آسمان پر نقش ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ نے مدینہ کے گرد خندق کھود لی اور دشمن حملہ آور ہونے والے تھے تو اب اس خندق کی حفاظت کرنے کا وقت تھا تاکہ کوئی دشمن اسے پار نہ کر سکے۔ صحابہ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور خندق کو محفوظ بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن مشرکین تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ آخرکار کفار میں سے کچھ لوگ خندق کو پار کر کے مسلمانوں والی طرف آنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے ایک مشہور نام عمرو بن عبد ود کا تھا۔ عمرو بن عبد ود قریش کا سب سے بہادر سپاہی مانا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ عمرو اکیلا ہی 1000 سورماؤں کے برابر تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں اسے ون مین آرمی کہا جاتا تھا۔ اب سب کو معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کے مخالف لڑ رہا ہے اور اس سے ٹکر لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ عمرو بن عبد ود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر میدان میں آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ میرے مقابلہ کے لیے کون میدان میں آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے عمرو۔ پھر عمرو نے زور سے دوبارہ پکارا، کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلہ کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں ضرور داخل ہوتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلہ کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی، یہ عمرو ہے عمرو۔ جب عمرو نے دیکھا کہ کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں آ رہا تو وہ متکبرانہ انداز میں بولا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنا بہادر نہیں کہ میرے مقابلے میں آ سکے؟ تیسری مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے عمرو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، چاہے عمرو ہے، میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حیدر قرار کو لڑائی کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زرہ پہنائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا وہ باندھ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھا اور آپ کے لیے دعا فرمائی، اے میرے اللہ، میرے چچا کا بیٹا عبیدہ بدر میں شہید ہو گیا اور میرے چچا حمزہ احد میں شہید ہو گئے۔ اب میرے پاس میرا چچا زاد بھائی علی ہے، اس کی حفاظت فرما، اس کی مدد فرما اور مجھے تنہا مت کیجیے گا۔ دونوں طرف کے لوگ خاموشی کے ساتھ اس لڑائی کے منتظر تھے۔ حضرت علی کی زرہ میں سے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ حضرت علی اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلنے لگے، لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی، ہرگز جلدی نہ کرو کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو عاجز نہیں ہے۔ فی نیت و بصیرت والصدق منجی کل فائزی، یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں کیونکہ سچ ہی میں ہر کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ انی لارجو ان اقیم علیک نائحۃ الجنائز، مجھے پوری امید ہے کہ میں مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کو تیرے اوپر نوحہ کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ من ضربۃ نجلاء یبقى ذکرها عند الحزاحز، میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا۔ حضرت علی نے عمرو کو دیکھ کر یہ اشعار پڑھے۔ عمرو نے حضرت علی سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں علی۔ عمرو نے پوچھا کہ کیا تم عبد مناف کے بیٹے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا بھتیجے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہارے چچاؤں میں سے کوئی آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو، مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں کیونکہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ چچا، لیکن اللہ کی قسم میں تو تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس بات پر عمرو نے کہا لگایا اور کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس طرح میرا سامنا اور مجھ سے ایسی گفتگو کرے گا۔ عمرو نے غصے میں اپنی تلوار نکالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا تم گھوڑے پر ہو اور میں پیدل ہوں، گھوڑے سے نیچے اتر کر میرا مقابلہ کرو۔ عمرو گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اے عمرو، تم نے قریش کے لیے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی 2 باتوں کی دعوت دے گا تم ان 2 باتوں میں سے ایک کو ضرور اختیار کرو گے۔ اس نے کہا ہاں، میں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے متکبرانہ انداز میں کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، دوسری بات بتاؤ۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مقابلہ کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ اس پر عمرو نے ایک زوردار کہا لگایا اور کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا
تھا کہ عرب میں سے کوئی ایسے بہادروں کی طرح میرے ساتھ لڑنا چاہے گا۔ اس نے کہا کہ تم ایک بہادر انسان ہو، تمہارے والد میرے اچھے دوست تھے، ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ، میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا لیکن میں تو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے آخری جملے کو سن کر عامر طیش میں آ گیا۔ عامر نے اپنی تلوار نکالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پھرتیلے تھے، آپ نے فوراً اپنی ڈھال اپنے سر کے اوپر کر لی۔ عامر کا وار اس قدر تیز تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر سر تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت پھرتیلے تھے لہٰذا آپ پھرتی سے کبھی آگے کبھی پیچھے حرکت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت سا غبار اڑنے لگا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر کی گردن پر ایک تیز حملہ کیا جس سے عامر کا سر کٹ کر زمین پر گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی بلند آواز سنی، جس سے صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعرہ تکبیر لگایا جس سے سارا علاقہ گونج اٹھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی البدیع چند اشعار پڑھے، علی تقتحم الفوارس ہکذا عنی وعنہم اخر اصحابی، کیا گھوڑے سوار یوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیوں، تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ الیوم یمنعنی الفرار حفیظتی ومصمم فی الرأس لیس بنابی، میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے، اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا۔ عبد الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ وعبدت رب محمد بصوابی، اس نے اپنی احمقانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی اور میں نے اپنی درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کی۔ فصدرت حین ترکتہ متجدلا کالجزع بین دکادک وربابی، جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ وعففت عن اثوابہ ولو اننی کنت المقطر بزنی اثوابی، میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے اور یوں میں پاک دامن رہا، اور اگر میں گر جاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا، یعنی میری زرہ اتار لیتا۔ لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معشر الاحزاب، اے کافروں کی جماعتوں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان شیر دل جوانوں اور حقیقی ہیروز کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیاں زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔